میرا سوال ہے کہ 3 طلاق والا مسئلہ بتا دیں، حالانکہ آپ نے بتایا ہے، لیکن قرآن میں حکم دیا گیا کہ طلاق وقفے وقفے سے دو۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا کہ وقفے وقفے سے طلاقیں دو، قرآن میں آیا ہے صرف ایک طلاق کا ہی ذکر ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، 2 ہی دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، تیسری بار تو عورت فارغ ہو جائے گی۔ تو الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی دفعہ ہے مختلف اوقات میں، ورنہ طلاق ایک دفعہ ہی دینی ہوتی ہے۔ 3 مہینے کے بعد بیوی ویسے ہی نکاح سے نکل جاتی ہے، 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ 3 طلاق کا کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں 3 طلاقیں دو، ایک ہی طلاق کا ذکر ہے۔ باقی قرآن نے طریقہ ضرور بتایا، لیکن قرآن نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاق دے دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو وہ حکم ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ الموطا امام مالک پلانٹ ارتھ پہ پہلی حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری کے پردادا استاد ہیں، ان کا طلاق کا چیپٹر آپ پڑھ لیں، صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی تصور ہوں گی۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس پہ باب باندھا ہے، اگرچہ یہ دینا گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی تو 3 طلاقیں تو دینی چاہیے، طلاق دینی ایک چاہیے تاکہ دروازہ کھلا رہے دوبارہ رجوع کا۔ علی بھائی، دیوبند فرقہ کے عقائد کی تحقیق پر معلوم ہوا ہے کہ دیوبند اور بریلویوں میں نام کا ہی فرق ہے۔ جی شکر، الحمدللہ، شکر ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے، 19-20 کا فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک عورت سرخی پاؤڈر لگا کے بے پردہ نکلتی ہے اور ایک جو ہے وہ بغیر سرخی پاؤڈر کے بے پردہ نکلتی ہے، دونوں ہی بے پردہ ہی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ مومن کو نکاح فراست عطا کرتا ہے۔ جی کوئی حدیث نہیں ایسی، یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ شرح صدر ہو سکتا ہے کسی کو کہ بات سمجھنے کی اسے زیادہ صلاحیت ہو باقی لوگوں سے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ہمارے پلیٹ فارم سے اکثر نظر آتی ہے، یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے تو وہ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ کہاں کوئی سکتا ہے یار، اللہ کے بندو اس طریقے سے۔ میں نے اکثر کہا ہے، میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی بندہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے، کوئی زندہ بزرگ کوئی مردہ بزرگ، اس طرح کون پڑھ سکتا ہے؟ غلطی اور خطا میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی بڑی ہستی، اور یہ بس ایک بڑی ہستیوں کے احترام کے لیے کبھی خطا، کبھی اجتہادی خطا، کبھی غلطی، کبھی چونک جانا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن تو بالکل واضح ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں واضح کہا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا نہیں دل کرتا آپ نہ مانیں، ہم آپ کو زبردستی منوا سکتے ہیں۔ نماز میں پہلے تشہد میں دروشی پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن افضل ہے۔ بغیر دروشی پڑھے بھی عبدہ و رسولہ کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں۔ ہم تو دروشی پڑھ لیتے ہیں، پہلا حصہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے مسالک کے علماء آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، تو ان سے کوئی نہیں ملاقات کے خواہش مند، ہم نے تو کہا ہے ملاقات کریں، بڑے ہوں، چھوٹے سے ملاقات نہیں ہوگی۔ بڑے میں نے آپ کو بتا بھی دیے کون ہے، بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب، جب چاہیں جس وقت چاہیں میں انشاءاللہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ جس جگہ، یہ نہیں میں نے کہا اکیڈمی میں، جگہ یہی ہوگی۔ دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں یا حافظ سعید صاحب ہیں، اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں۔ آپ جن کو بڑا سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑے ہے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اگر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں تو انہیں تو مفتی حنیف قریشی صاحب ناسبی سمجھتے ہیں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ رافضی کہتے ہیں، تو یہ بڑے تو نہ ہوئے، بڑے ہوں گے جو ان کے اوپر ہو۔ اوپر ایک ہی ہے ان کے، مفتی منیب صاحب، جو آرمی چیف کو مل کے ٹی ایل پی کی صلح کروا رہے تھے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ۔ بڑا جب ہوتا ہے بڑا نظر آتا ہے، ہاں بڑے وہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ بابوں کی بجائے کتابیں پڑھیں۔ بابوں کو آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے میرے بھائی؟ مطلب بابوں کے منہ کے اوپر کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے؟ کتابیں ہی پڑھنی ہے آپ نے، کیونکہ ہر بک بابوں نے لکھی ہے۔ بھائی وہ بابے تو ہے ہی نہیں ہیں، وہ تو اہل بیت کے گستاخ، نبی علیہ السلام کے گستاخ، اللہ کے گستاخ، ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ جن بابوں کو عزت دینی ہے ان کی کتابیں ہم نے یہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے اکثر جملہ بولا ہے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بابے کتابوں کے دشمن ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ اس کے لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، مجلس 100 بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اس کے سٹارٹ میں نے کلیئر کیا۔ علی بھائی، کیا اکثر علماء
چاہے آج کے ہوں یا گزرے ہوئے، ولید بن مغیرہ کا کردار ادا نہیں کر رہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی کیٹیگری میں نہیں ہے جی، ایسا ہی ہے۔ لیکن بعض اوقات واقعی کسی نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہوتی ہے کہ اسے تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی اب مرنے سے پہلے یہ سمجھ آیا نا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے مسلمان ہیں۔ اب ہم اگر ان سے پوچھیں کہ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب تو ان کو مسلمان نہیں مانتے تھے، آپ کیا ان سے بڑے عالم ہیں؟ تو کیا جواب وہ دیں گے؟ اس عمر میں جا کے ان کو سمجھ آئی ہے کہ سارے ہی مسلمان ہیں۔ پوری زندگی تو یہ کس طرح تقریریں کرتے رہے ہیں دیوبند کے اور اہل حدیث کے خلاف، گستاخ، نجدی، وہابی، کیا کیا نام ان کے رکھتے رہے ہیں، اور آج ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوانی کی ایک ان کی ویڈیو ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حضرت علی کی توہین کی، نہ کروائی، نہ اپنے سامنے ہونے دی، اور بڑھاپے میں جا کے جب باپا جانی نے میر شام کے نام کے نعرے لگائے ہیں تو کس قدر ان کے اوپر پھر یہ برہم ہوئے ہیں۔ تو اللہ کرے باقیوں کو بھی بڑھاپے میں جا کے سمجھ آ جائے، ہماری تو دعا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حق کو جان بوجھ کر اناد کر دینا قبول کرنے سے، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ یہودی کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، لعنت پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے دیکھو ہم پورا دن نبی کی بات سنتے ہیں پھر بھی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے، ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ نے فرمایا یہ فخر کی بات ہے، یہ تو لعنت پڑی ہوئی ہے تمہارے اوپر کہ تم اتنے واضح دلائل دیکھ کے بھی حق قبول نہیں کر رہے ہو۔ اس طرح یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سیٹھے اپنے بزرگوں نے دین نہیں چھڑنا، کئی لوگوں نے ویڈیوز میں کہا آپ 1000 آیات بھی پیش کر دیں، 1000 احادیث بھی پیش کر دیں، ہم نے اپنے بزرگ نہیں چھوڑنے ہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو، بابے تو ساروں کے اپنے اپنے ہیں۔ ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو قرآن کلاس کی فریکوینسی بڑھا دیں۔ یار یہ بڑا مشکل ہے، ایک ہفتے میں ایک کلاس مشکل سے ریکارڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ پوری کیفیت میں 1 گھنٹہ بیٹھنا ہوتا ہے، ایک ترتیب سے شروع کرنا ہوتا ہے، فریکوینسی بڑھانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوال جواب میں تو بندہ گپ شپ بھی کرتا ہے، تھوڑا ریلیکس بھی ہوتا ہے، قرآن کلاس میں ڈیکورم میں بیٹھنا پڑتا ہے اور اس میں پوری احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آلریڈی میں 344 لیکچرز میں قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروا چکا ہوں 9 سالوں میں۔ اگر آپ وہ والی تفسیر بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، یہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا تو مکمل ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ میں کیفیت طاری کر کے بیان کرنا ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین ہمیشہ کے لیے حکم دیا، جی ہمیشہ کے لیے حکم دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور یہ حدیث روایت کی ہے مالک بن حویرث نے، اور مالک بن حویرث نبی الاسلام کی وفات سے بمشکل 1 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، 20 دن حضور کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، واپس جانے لگے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا کے اپنے گاؤں ایریا میں نماز قائم کرنا، اذان دینا، جس کو قرآن زیادہ آتا ہو، عمر میں بڑا ہو، تمہاری امامت کروائے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھنا نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور مالک بن حویرث ہی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور ایک روایت میں کانوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے۔ تو جب نبی الاسلام یہ فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جس شخص سے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے حضور کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو A is equal to B and B is equal to C, hence A is equal to C۔ بالکل کلیئر کٹ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اب جن جن لوگوں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟